بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احکام طرق التحمل والاداء صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم تحمل اور ادا کے طریقوں کے احکام حدیث کس طرح قبول کی آگے کیسے پہنچائی جی تحمل اور ادا کے طرق کے احکام جی المشافہۃ بالاجازۃ نمبر 1 المشافہۃ بالاجازت کیا کہ جی نمبر 1 المشافہۃ بالاجازت جی واطلق المشافہۃ فی الاجازۃ المتلفظ بها تجوزا صبر اور اطلاق کیا ہے محدثین نے مشافت کا اجازت میں کہ تلفظ کیا گیا اس کے ساتھ اس کو مشافت کہتے ہیں مجازن کیا کہ جی اطلاق کیا ہے علماء نے مشافہت کو مشافہت کا اجازت میں کہ تلفظ کیا گیا ہے اس کے ساتھ اطلاق کرتے ہیں تجوزاً ادھر دیکھو نالوں کو بزرگاں دے بھی سمجھو گے تو حاصلہ جی مشافت کا لغوی معنی ہے کہ مخاطبت کرنی من فی کا الی فی ہے جی تیرے منہ سے اس کے منہ کی طرف جی منہ کو منہ کے طرف کرنا جی اس کو کہتے ہیں مشافہت میری بالمشافہ ان سے گفتگو ہوئی ہے یعنی آمنے سامنے اور اجازت کیا ہوتی ہے یہ پکا لے آگے بار بار یہ لفظ ضرورت ہے اجازت اذن للروایت جی کہ شیخ آگے روایت کی اجازت دے جی اب وہ جو اجازت دے گا لفظاً دے گا جی کہ بیٹا تجھے آگے میری طرف سے روایت کی اجازت ہے جی یا کتابتاً دے گا کہ لکھ کر دے گا کہ مجھے تیری طرف سے آگے روایت کرنے کی اجازت ہے پس انہوں نے بولا ہے مشافت کو اجازت متلفظ بہا میں مجازن اور مسامحتاً کیونکہ جو اجازت متلفظ بہا ہے ضروری نہیں کہ وہ مشافہتاً بھی ہو جی اس کے بغیر بھی ہو سکتی ہے اس کے بغیر بھی ہو سکتا 1000 شاگرد بیٹھا ہے چاروں طرف استاد درمیان میں بیٹھا ہے جی تو کہتا ہے میں تم سب کو یہ جو حدیثیں میں نے لکھوائی ہیں میں تمہیں ان کی اجازت دیتا ہوں تو ضروری تو نہیں کہ سارے منہ کے سامنے ہیں جی تو تلفظ کی اجازت میں مشافت جو انہوں نے ساتھ بولا ہے تو یہ کیا ہے مجاز ہے ضروری نہیں کہ وہاں مشافت ہی ہو سمجھ گئے ہیں اور نہ مشافت بالاجازت اور اطلاق کیا ہے محدثین نے مشافت کا اجازت متلفظ بالاجازت میں اجازت متلفظ بالاجازت جس میں اجازت کا لفظ موجود ہو اس میں اطلاق کیا کس کا مشافت کا تجوزاً جی مشافت بالاجازت اور اطلاق کیا ہے محدثین نے مشافت کا اجازت متلفظ بالاجازت میں تجوزاً جی ایک آگے ایک کیا یہ مشافت بالاجازت وقد المکاتبۃ فی الاجازت المکتوب بها اور اسی طرح مکاتبت فی الاجازت جی مکتوب بہا کی جو مکتوب بالاجازت ہے کیا کہ اسی طرح مکاتبت اجازت میں اجازت مکتوب ایسی اجازت جو لکھی گئی ہے مکتوب ہے لکھی گئی ہے کس کے ساتھ اجازت کے ساتھ مکتوب بالاجازت حاصلہ نظر آ رہے ہیں جی کہ مکاتبت یہ ہے کہ لکھنا حدیث کا شیخ کی طرف سے حدیث لکھ کر جی طالب کو جی پھر آگے جب شیخ نے لکھ کر دے دی ہے نا کس کو طالب کو
آزینا لہو بالروایت ام لا. جی ام املا ایک ہے کتابت مکاتبت، ایک ہے کتابت الحدیث کہ حدیث لکھ کر دے دی، جی آگے اجازت روایت کی دی یا نہ دی تو حکماً اجازت ہو گئی. اور ایک ہے اجازت جو لکھی گئی ہے بہا. جی 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 بھئی یہ کیا ہے مکتوب بہا کیا ہے؟ جی یہ کتابت الاجازت فقط، بغیر کتابت الحدیث کے. حدیث لکھ کر نہیں دی، یہ لکھ کر دیا ہے کہ میں تجھ کو اپنی طرف سے روایت کی اجازت دیتا ہوں. تو ایک یہ تھا کہ شیخ حدیث لکھ کر دے دے، جی کیا کرے؟ حدیث لکھ کر دے. خواہ اس کے ساتھ اجازت دے یا نہ. ایک یہ ہے کہ وہ اس کو اجازت لکھ کر دے کہ تجھے میری طرف سے روایت کی اجازت ہے، جی بغیر کتابت کس کے. حدیث کی. پس محدثین استعمال کرتے تھے مکاتبت کو اجازت کی جگہ میں جو مکتوب ہوتی تھی، یہ بھی مسامتاً اور مجازاً. اور اسی طرح مکاتبت مکاتبت اجازت میں اجازت میں جو لکھی گئی ہے اجازت کے ساتھ. جی اور اسی طرح مکاتبت اجازت میں جو لکھی گئی ہے اجازت کے اس کو بھی مجازن کہتے تھے مکاتبت. ویسے مکاتبت ہوتا ہے حدیث لکھ کر دینا، جی حقیقی مکاتبت ہے حدیث لکھ کر دینا. یہ مجازن کہ میری طرف سے تجھے روایت کی اجازت ہے، یہ جملہ لکھ کر دینا، اس کو مکاتبت کہنا. یہ مجاز ہے پیر بابا. اصل مکاتبت ہے حدیث لکھ کر دینا. اصل یہ مجازن مکاتبت ہے کیا کہ یہ جملہ لکھ کر دینا کہ تجھے میری طرف سے اے گل لگی ہے. جی وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين اور یہ موجود ہے کثیر من المتاخرین کی عبارت میں. کیا کہ بھئی یہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، میں تجھے اجازت دیتا ہوں. کیا کہ جی اور یہ موجود ہے کثیر من المتاخرین کی عبارت میں. اور وہ موجود ہے کثیر من المتاخرین کی عبارت میں. من المتاخرین کی عبارت میں. اب وہ باتیں ختم ہو گئی ہیں. کیا متاخرین کی عبارت میں کہ وہ وضاحت کرتے تھے کہ فلاں نے مجھے لکھ کر اجازت دی ہے، فلاں نے مجھے لکھ کر اجازت دی ہے. جس طرح میرے کو دو سندہ نے، میرے دو استادہ نے مینوں فتوے دی لکھ کے کیا کہ ہم تجھے فتویٰ دینے کی اجازت دیتے ہیں، تیرے اندر صلاحیت ہے. وہ ہے نہیں ہے. دو استادوں نے مجھے قبلہ مفتی صدیقی صاحب، مفتی اقبال صاحب رحمہم اللہ نے مجھے قلمی طور پر لکھ کر دی، ایک عربی میں ایک اردو میں، دونوں نیچے پڑھی ہوئی ہیں. دیکھیں نہیں کیا تو ہے نا پہ بابا حسن دیکھیے نا مطلب انہوں نے مجھے اجازت دی ہے، اس کو اجازت کہتے ہیں. جی جی یعنی متاخرین میں تو یہ زیادہ ہے. جی جی اور وہ موجود ہے کثیر من المتاخرین کی عبارت میں. جی بخلاف المتقدمین فإنهم إنما يطلقونها فيما كتبه الشيخ من الحديث إلى الطالب سواء أذن له في روايته أم لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. برخلاف متقدمین کے، کیونکہ وہ معاذ بولتے تھے مکاتبت اس صورت میں کہ لکھے اس کو شیخ، ماں کا بیان یعنی حدیث لکھے شیخ طالب کی طرف. اس پر متقدمین مکاتبت بولتے تھے، اس پر کہ شیخ جو طالب کو حدیث لکھ کر دے برابر ہے آزینا لہو اجازت دے شیخ اس کو اس حدیث کی روایت کی یا اس میں بولتے تھے، نہ کہ اس صورت میں کہ جب لکھے شیخ طالب کی طرف اجازت فقط کہ میری طرف سے تجھے روایت کی اجازت ہے، اس پر وہ مکاتبت نہیں بولتے تھے. کو سمجھ آئی ہو؟ برخلاف متقدمین کے، کیونکہ متقدمین محض بولتے تھے مکاتبت اس صورت میں کہ لکھے اس کو شیخ یعنی حدیث طالب کی طرف، اس کو مکاتبت کہتے تھے. برابر ہے اجازت دے شیخ طالب کو اس حدیث کی روایت میں یا نہ دے، نہ کہ اس صورت میں کہ جب لکھے شیخ طالب کی طرف
اجازت فقط کہ میری طرف سے اجازت ہے جی جی برخلاف متقدمین کے، کیونکہ متقدمین بعض بولتے ہیں مکاتبت کو اس صورت میں جب کہ لکھے اس کو شیخ یعنی حدیث طالب کی طرف برابر ہے کہ اجازت دے شیخ طالب کو اس حدیث کی روایت میں یا نہ دے، نہ کہ اس صورت میں کہ جب لکھے شیخ طالب کی طرف اجازت فقط۔ سمجھی صبر او بیخ او لا فی ما اذا کاتبا، صورت اجازت کے ملانے کی انضمام الاجازت یہ کہ لکھے شیخ کوئی شے اپنی حدیث سے اپنے خط کے ساتھ یعنی اپنے ہاتھ کے ساتھ، یا حکم دے اپنے غیر کو اپنے سامنے کہ یہ حدیثیں لکھ، پس وہ لکھے اس شیخ سے شیخ کی، اذن کے ساتھ یہ شیخ خود لکھے یا کسی سے لکھوائے، لیکن کدھر بھیجنی ہے؟ الی غائب او حاضر عندہ، اور کہے شیخ اجازت دی میں نے تجھ کو اس کی جو میں نے لکھا ہے اس کو تیری طرف لکھا ہے تیرے لیے، جو میں نے تیرے لیے لکھا ہے تجھے میں اس کی روایت کی بنحو ذالک، یہ ہے اجازت بے صورت اجازت کے ملنے کی حدیث کے ساتھ بھی، حدیث بھی لکھ کر دی، ساتھ یہ بھی کہا کہ میں تجھے اس کی اجازت بھی دیتا ہوں، اور یہ شبیہ بالمناولت ہے، یہ جو آگے آ رہی ہے کہ جو مقترن ہوتی ہے کس کے ساتھ؟ یہ اس کے مشابہ ہے صحت میں اور قوت میں، کہ یہ صحیح ہے طریقہ، یہ طریقہ صحیح ہے جی۔ الروایت بالمناولت واشترطوا فی صحت الروایت، وہ یہ نا کچھ ضروری نہیں تھا کہ ہر استاد کے پاس بھئی ساری حدیثیں وہاں سے لکھنی ہیں، پھر دوسرے کے پاس 350 سال زندگی ہوئے تو تاں گل بننی، تو استاد بھی سارے زندہ رہن جی۔ اس وقت یہ کہ بندے کے اندر صلاحیت ہو گئی ہے اور وہ اس کو سمجھ آ گئی، اس نے کافی ساری حدیثیں لکھ لی ہیں، اور شیخ کے پاس گیا جی میں نے فلاں 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 سے میں حدیثیں لکھی ہیں، یہ میرے پاس موجود ہیں، تو آپ کے جو مرویات ہیں آپ مجھے اجازت دے دیں۔ تو اس کے مختلف طریقے ہوتے تھے کہ میرے پاس وقت ہے، میں آپ کی کلاس میں بیٹھتا ہوں، آپ مجھے لکھوایا کریں جی، یا وہ یہ ہے کہ استاد کہتا ہے یہ میری کتاب ہے کہ طریقے آ رہے ہیں پکڑ، یہ ساری نقل کر پھر میرے سامنے پڑھ کے تسلی کر، تو جا کل کسی اور استاد کے پاس چلا جائے، میرے پاس یہ 50 حدیثیں لکھ لے جی، بات سمجھیے؟ تو یہ مختلف طریقے تھے جی۔ الروایت بالمناولت واشترطوا فی صحت الروایت بالمناولت اقترانیہ بالاذن بالروایت، روایت بالمناولت شرط کی ہے انہوں نے، روایت بالمناولت کی صحت میں، مناولت آ رہی کیا ہوتی ہے؟ او گوا صورتھا، کہ شرط کی ہے محدثین نے روایت بالمناولت کی صحت میں کیا؟ اقتران مناولت کا اذن بالروایت، کہ شیخ کی طرف سے مناولت بھی ہو اور پھر آگے روایت کی اجازت بھی ہو، تب ہوگا جی۔ کیا کہ جی روایت بالمناولت، اور شرط کی ہے محدثین نے روایت بالمناولت کی صحت میں مناولت کا اقتران اذن بالروایت کے ساتھ، واہیا وَإِذَا إِذَا حَصَلَ هَذَا الشَّرْطُ أَرْفَعُ عَنْ وَاءِ الْإِجَازَةِ، اور یہ یعنی یہ جو مناولت ہے، یعنی جب حاصل ہو گئی یہ شرط ساتھ اجازت بھی مل گئی، تو یہ اجازت کے انواع میں سے ارفع ہو گئی، یہ اجازت کے انواع میں سے ارفع کتاب بھی مل گئی اور ساتھ اجازت بھی مل گئی، تو یہ اجازت کے انواع میں سے ارفع ہے، لما فیہا من التعیین والتشخیص، اس لیے کہ اس طریقے میں تعیین بھی ہے اور تشخیص بھی ہے، کس کو اجازت دی، کس شے کی اجازت دی جی، سمجھے ہی منع کرنے پچھو کر لے ہی، اور شرط کی ہے انہوں نے روایت بالمناولت کی صحت میں اقتران مناولت کا اذن بالروایت کے ساتھ، اور یہ جب حاصل ہو جائے یہ شرط، تو یہ جو مناولت ہے یہ اجازت کے انواع کا عرفہ ہے، بوجہ اس شے کے جو اس میں ہے، یعنی تعیین اور تشخیص،
کتاب کون سی، بندہ کون سا؟ جی روایت بالمناولت، اور شرط کی ہے محدثین نے روایت بالمناولت کی صیغت میں اقتران مناولت کا اذن بالروایت کے ساتھ، اور یہ جب کہ حاصل ہو یہ شرط انواع عرفہ ہے اجازت کے انواع کا، وجہ اس شے کے جو اس میں ہے یعنی تعیین اور تشخیص۔ ما مسولہ من مسولہ من بیانیاں کو جوڑے کو نہیں ہے دے اجے تک میں تو شک چیئے وصورتها صورتها ان يدفع الشیخ اصله او این یدفع الشیخ ناسبہ ان يدفع الشیخ اصله بڑھا ہو گئے او ما قام مقامه للطالب او يحضر الطالب الاصل۔ صبر کریں۔ اور صورت اس مناولت کی جو مقترن ہو اذن بالروایت کے ساتھ، صورت یہ ہے یہ کہ دے شیخ اپنی اصل کتاب جو شیخ نے اپنی آپ تیار کی ہوئی ہے استادوں سے، وہ اپنی اصل دے شیخ جی کس کو؟ شاگرد کو، یا وہ جو قائم ہے مقام اس کے طالب کے لیے کہ استادوں نے دو نسخے تیار کیے ہوئے ہیں، ایک تو اصل تھا، ایک اس سے پھر آ کر دوبارہ تیار کیا تاکہ جو پڑھنا آئیں گے اصل محفوظ رہے گا، اس سے آگے لکھواتے رہیں گے جی اور جو انگریزی کی آدھا فوٹو سٹیٹ نو ڈپلیکیٹ کی بول دے ہو اس لیے مشینہ میں تو نہیں سی ہوں لکھ کے ہوں سی کی لکھ کے کہ بھئی دوجہ بھی نسخہ کو رکھنا جی، یہ کیا مقام ہو گئے ایک صورت کیا کہ جی صورت اس کی یہ ہے کہ دے شیخ اپنی اصل کتاب یا وہ جو قائم مقام اصل کے دے طالب کو اگے او یحضر الطالب الاصل للشیخ ویقول له فی صبر اندازہ کریں صدیاں بیتی علم قلم کے تحت رہا، کتنے لوگ درمیان میں آئے فسادی شریر کتنے لیکن اللہ تعالیٰ نے حدیثوں کو کس طرح محفوظ رکھا، قرآن کو کس طرح محفوظ رکھا جی۔ بھئی کوئی کسی علاقے کے شریر اکٹھے ہو جاتے تو بخاری شریف اس علاقے میں جو لکھ کر لے گئے ہیں اس میں کو 2 4 10 حدیثیں اپنی من مانی کی لکھ دیتے اور اپنے علاقے میں شاگردوں کو پڑھانا شروع کر دیتے، بات تو پھیل جانی تھی کہ نہیں پھیلنی تھی؟ ظاہر ہے وہ اس وقت کوئی اتنے تو ذرائع تھے نہیں کہ اس علاقے میں کیا ہو گیا ہے، کو بتاتا تو پتہ چلتا جی، تو پھر اس کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی تھی، وہ اس کو کدھر کرنا تھا، تو اس طرح نظام ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں، اس موضوع پر کبھی سوچا ہی نہیں کہ بھی یہ کافیے کی عبارت اب تک محفوظ چلی آئی، صدیوں بیت گئیں جی کہ کوئی نہیں جی۔ اسی طرح ہر چیز یہ اللہ کا نظام ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ چھاپا خانہ ہوا، پھر یہ دن بدن ترقی ہو رہی ہے، تو اب دیکھیں نیچے لکھا ہوتا ہے اصل مخطوطے میں یہ تھا، ہم نے اس کو اس طرح ثابت رکھا جی کہ آگے چلا او یحضر الطالب الاصل للشیخ، بس یا حاضر کرے طالب اصل کو شیخ کے لیے، حاضر کرے طالب اصل کو شیخ کے لیے اگے وَيَقُولُ لَهُ فِي الصُّورَتَيْنِ هَذَا رِوَایَتِي عَنْ فُلَانٍ فَرْوِهِ عَنِّي بس اور کہے شیخ طالب کو شاگرد کو دونوں صورتوں میں، خواہ وہ اصل دے یا یہ اصل حاضر کرے، کہ کہے دونوں صورتوں میں یہ میری روایتیں ہیں فلاں سے، کیا میری روایتیں ہیں فلاں سے، وہ تو آگے تو ساری سند ہوئی کی نا، اپنے استاد کا نام لینا ہے کہ میں نے یہ روایتیں کی ہیں فلاں سے، تو روایت کر ان کو آئندہ میری نسبت سے، کہ جب پڑھانا ہے تو یہ کہنا ہے کہ مجھے اجازت دی فلاں نے، اور انہوں نے حدیث پڑھی فلاں سے فلاں سے فلاں سے، آگے جا کر بھی عن ابی بکر رضی اللہ عنہ مثال کے طور پر، تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی اس طرح بھی بشرط ہو، صبر کر، اور صورت اس کی اتو ہی نا،
یہ کہ دے شیخ اپنی اصل یا وہ جو قائم ہے مقام اصل کے، کس کو دے؟ طالب کو، ایک یا حاضر کرے طالب اصل کو شیخ کے لیے، سمجھے ہی؟ کس کے لیے؟ اوپر دے حاشیہ دیے جی، اور کہے شیخ طالب کو دونوں صورتوں میں یہ میری روایت ہے عن فلاں، پس روایت کر تو اس کو میری طرف سے، شاباش شاباش۔ صورت اس کی یہ ہے کہ دے شیخ اپنی اصل یا وہ جو قائم مقام ہے اصل کے دے طالب کو، یا حاضر کرے طالب اصل شیخ کے لیے اور کہے شیخ طالب کو دونوں صورتوں میں یہ میری روایت ہے فلاں سے، پس روایت کر تو اس کو میری طرف سے۔ وشرطہ ایضا ان یمکنہ منہ اما بالتملیک و اما بالعاریۃ لینقل منہ ویقابل علیہ۔ بس، اور شرط ہے روایت بالمناولت کی بھی، یہ جو دو صورتیں بیان کی شرط ہے یہ کہ قدرت دے شیخ طالب علم کو اس اصل سے کیا دے؟ اس اصل سے قدرت دے۔ کیا قدرت؟ یا تملیک کے ساتھ کہ یہ بیٹا کتاب میں تجھے دیتا ہوں پکی تیری، میرے پاس نسخہ ہے، یہ میں نے لکھوایا ہے، یہ تجھے دیتا ہوں، یا عاریت کے ساتھ کہ بیٹا یہ مانگوا ہے، یہ میں تجھے نسخہ دیتا ہوں، تاکہ شاگرد نقل کر لے اس سے نقل کرے۔ کتابت آتی ہو کتاب کے ویسے ہی نقل کر لے اس سے، اور مقابلہ کر لے اپنی نقل کا اصل پر، پھر ان کا تقابل کر لے، کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہوگی، کوئی لفظ رہ تو نہیں گیا، آگے سمجھ، یہ کر لے، یا تو کتاب پکی دے دے یا کتاب نقل کرنے کے لیے اصل دے تاکہ وہ لکھ کر پھر اس کا مقابلہ کر لے کہ خرابی نہ ہو جائے کہیں جی، وہ سمجھے ہی؟ اے شاباش سے۔ اور شرط اس کی بھی یہ کہ قدرت دے شیخ طالب کو اصل سے یا تملیک کے ساتھ یا عاریت کے ساتھ، اب اس کا تعلق عاریت کے ساتھ ہی، تاکہ نقل کر لے طالب اصل سے اور مقابلہ کر لے اصل پر۔ شاباش جی۔ شرط اس کی بھی یہ ہے کہ قدرت دے شیخ طالب کو اصل سے یا تملیک کے ساتھ اور یا عاریت کے ساتھ، تاکہ نقل کرے طالب اصل سے اور مقابلہ کرے طالب اصل پر۔ صبر۔ او یحضر الطالب، نظر ہے من الاحضار، یعنی لائے طالب اصل کو اور پیش کرے اس کو شیخ پر۔ جی، نام رکھا ہے اس کا بہت سارے ائمہ نے عرض، پیش کرنا۔ علامہ نووی نے فرمایا کہ یہ ہے عرض المناولت، اور وہ جو پہلے گزر گیا وہ ہے عرض القرات، تاکہ ممتاز ہو جائے ایک ان دونوں کا دوسرے سے۔ پس جب پیش کرے نا طالب کتاب کو کس پر؟ شیخ پر، تو شیخ اس میں غور و فکر کرے، اس میں تأمل کرے، اور وہ عارف ہو، متیقظ ہو، تاکہ جان لے اس کی صحت کو جو اس نے کتاب اصل پیش کی ہے، اور اس کی عدم زیادتی کو اس میں یا نقص میں اس سے جی، یا چھوڑ دے تحت یادی ہی، پس گزرے اس پر مقابلے کے ساتھ اور اس کی مثل کے ساتھ، اگر نہ ہو عارف متیقظاً، بیس کو اپنے پاس رکھے، اپنی اصل اس کو دے کہ تو پڑھ، پھر اس پر غور کرتا رہے کہ اس نے کہیں غلطی تو نہیں کر دیجئے۔ مختلف طریقے تھے۔ کل ذالک کما سرا بالخطیب علی سبیل الوجوب ہے، یہ واجب تھا کہ اگلے کو جو لکھوا رہے ہیں اس کی پوری پڑتال ہو، دین میں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے جی۔ اب ہم نے تو دور دیکھا نہیں ہے کہ وہ لوگ کتنی پابندی کرتے، کتنی دیکھ بھال کرتے، وہ عملی زندگی تو بعد کی ہوئی، لفظوں کی جو دیکھ بھال تھی کہ ان میں کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
آئے وہ میرے وہ دیسی یارو و شرط ہو ایزن یعنی جیسا کہ اجازت کے انواع کے عرفہ کی شرط ہے نا اقتران مناولت کا اذن بالروایت کے ساتھ، اسی طرح شرط ہے یہ کہ قدرت دے شیخ طالب کو کس پر؟ اصل پر یا اپنی فرع پر جو قائم ہے مقام کس کے؟ اصل کے، پھر قدرت دے تملیغ کے ساتھ یا قدرت دے عالیت کے ساتھ یا وقف کے وقف کے ساتھ کہ تیرے لیے وقف کرتا ہوں میں جی اگے جی وَإِلَّا إلا إلا وله واسترد في الحال فلا يتبين أرفعيته صبر۔ اب ایک اور طریقہ جی وَإِلَّا وگرنہ جی اگر قدرت نہ دے، جی اگر پکڑائی شیخ نے کتاب شاگرد کو جی اور فوراً واپس لے لی، جی نقل کرنے کے لیے بھی نہیں دی اور نہ ہی مقابلہ کرنے کے لیے بے مطلب ہے کہ نہ ہی ملک کر دی اور نہ ہی عاریتاً دی اب لکھ لے تو نہیں واضح ہوگی ارفعیت اس طریقے کی۔ کیا کہ جی وگرنہ اگر شیخ نے پکڑائی اپنی اصل اور واپس لے لی فوراً تو نہیں واضح ہوگی ارفعیت اس کی۔ آگے سمجھ جی وَإِلَّا یعنی اگر نہیں قدرت دی شیخ نے شاگرد کو اپنی اصل سے دو طریقوں میں سے کسی ایک سے جو پیچھے دو پڑھے ہیں جی سنیں ہی جی بیاحد ما ان نا والا ہو یعنی بائیں طور کے پکڑائی اس کو جی اور واپس لے لی فی الحال جی تو فلا تتبینوا ارفعیتہ جی اس کی ارفعیت واضح نہیں ہوگی۔ واضح نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر مانا کر وگرنہ اگر دی شیخ نے شاگرد کو یعنی کتاب دی اور واپس لے لی فی الحال فوراً پس نہیں واضح ہوگی ارفعیت اس کی چونکہ اس کو لکھنے کا موقع نہیں دیا، کتاب پکی پکی دی نہیں ہے جی۔ وگرنہ اگر پکڑائی شیخ نے کتاب شاگرد کو اور واپس لے لی فی الحال تو نہیں واضح ہوگی ارفعیت اس کی۔ اگے لیکن لہا زیادت مزیت علی الاجازت المعینۃ لیکن اس طریقے کے لیے بھی جو کتاب پکڑا کر واپس لے لی ہے اجازت دے دی ہے کس کی روایت کی، جی بات سمجھیے، تو وہ تو اور سے بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے کوئی مضبوط شاگرد ہیں ان سے بھی نقل ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ۔ تو لیکن اس کے لیے جو ہے نا مزیت ہے اجازت معینہ پر، کس پر؟ اجازت معینہ، وہ کون سی ہوتی ہے وہ آگے آ رہی شبہ کیا جی لیکن اس کے لیے مزیت کی زیادتی ہے اجازت معینہ پر۔ کس پر؟ اجازت معینہ پر وہ کیڑی ہوا ہے یا وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له۔ بس وہ یہ ہے اجازت معینہ کیا ہوتی ہے؟ جی اجازت دے شیخ کسی معین کتاب کے روایت کرنے کی جی اور معین کر دے اس کے لیے اس کتاب کی روایت کی کیفیت اس طالب علم کے لیے، یہ ہوتی اجازت معینہ و شرح پردے آ جاندی ہے۔ کیا کیا جی اجازت معینہ یہ ہے کہ اجازت دے شیخ کتاب پکڑائی کو نہیں ہے، صرف کتاب معین کی اجازت دے دی ہے، تو یہاں کتاب پکڑا کر اجازت دے کر واپس لی ہے، اس کو فوقیت ہو صورت پر جس میں کتاب سامنے کوئی نہیں ویسے کسی کتاب معین کی اجازت دے دی ہے جی، اور معین کرے اس کے لیے طالب کے لیے اس حدیث کی روایت کی کیفیت اس کے لیے، اس طالب کے لیے انہوں دیکھ تنوں میرے جو کھانے چ پوے تھا جی ارفعیت لیکن لہا زیادت قول و ارفعیت لیکن یہ ساکت ہے اکثر نسخے سے ہم نے پایا تو ہم نے لکھ دیا، گل ختم ہوگی۔ قال شیخ اکرم السندھی کہ نئی واضح ارفعیت اس کی کیونکہ طالب علم کو اس پر احتوا نہیں ہوا، پورا گرفت نہیں ہوئی اور غیبت ہے اس کی طالب علم سے، اور جائز ہے طالب علم کے لیے روایت اس کتاب کی جب پائے اس اصل کو جو استادوں نے پکڑائی اور لے لی، جب اس کو بعد میں مل جائے جی یا مقابل اس کے ساتھ جو اس کے ساتھ جس کا مقابلہ کیا گیا وہ مل جائے تو اس کو اجازت مل گئی روایت کرنے کی کہ نہیں مل گئی؟ مل گئی جی۔ اور غالب ہے اور غالب ہو اس کے ظن پر سلامتی تغیر سے
کہ بھئی استادوں نے جو کتاب مجھے پکڑائی تھی یہ ان کا شاگرد بڑا مضبوط ہے، اس نے واقعتاً وہاں لکھی تھی اور بڑی مشہور بات ہے، تو لہٰذا تسلی ہے، تو میں اسے نقل کر لیتا ہوں۔ لیکن لہا مطلقاً یا کسی کتاب مشہور میں، جی جیسا کہ بخاری مثلاً، جیسا کہ کہا ابن کثیر نے کہ زیادہ تو مزیت علل اجازت المعینہ عند محدثین، پرانے زمانے میں اب بھی خلاف ہے کہ جماعت محققین من الفقہاء اصولیین کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب پکڑا کر واپس لے لی ہے اس کا نہ کوئی فائدہ اور نہ اس کی کوئی تاثیر ہے۔ میں کہتا ہوں شاید کہ یہ حق ہے، خاص کر کے جب کتاب مجاز بے مشہور ہو کن کے درمیان، نام کے درمیان جیسے بخاری، اور کتاب شیخ کی جو مناول بے ہے غیر مشہور ہے فتح عمل، وہ یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ کتاب پکڑا کر واپس لے لی ہے اور اجازت دے دی ہے تو یہ لکھی جا سکتی ہے، اور ایک دوسری ہے کہ بیٹا تو لائق بندہ ہے، میں تجھے اپنی طرف سے مسلم شریف کی روایت کی اجازت دیتا ہوں، مسلم شریف کی، اور روایت یہ انہیں باقی پڑھانا ہے، اس کو لکھوانا ہے، تو آخر کسی کی اجازت ہوگی تو بات ہوگی نا، تو یہ تھی کتاب معین کی اجازت، کتاب معین کی اجازت۔ اللہ 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 اللہ۔ سمجھ گئے؟ اگے وائزہ پھر منع کر دیں، وَإِذَا خَلَتِ الْمُنَاوَلَةُ عَنِ الْإِذْنِ لَمْ يُعْتَبَرْ بِهَا عِنْدَ الْجَمْهُورِ۔ بس، اور اگر خالی ہو مناولت اجازت سے، کتاب پکڑائی واپس لے لی، اجازت کوئی نہیں دی، تو یہ نہیں اعتبار کیا گیا اس کا جمہوروں کے نزدیک، جی یہ تو ویسے جیسے زیارت کرائی ہے، جی کیا کہ جی، اور جب خالی ہو مناولت اذن سے، یعنی کتاب تو پکڑی ہے اجازت نہیں دی، تو عند الجمہور یہ غیر معتبر ہے۔ وہ جملے پڑھ دیں ہم، وجانحا من اعتبرها الى ان مناولته اياه تقوم مقام ارساله اليه بالكتاب من بلد الى بلد، اور جھکاؤ کیا ہے انہوں نے جنہوں نے اس کا اعتبار کیا، ان کا جھکاؤ ہے اس بات کی طرف کہ بات آگے آ رہی ہے کہ استاد کا شاگرد کو کتاب دینا پھر واپس لینا، یہ قائم ہے مقام استاد کے پیغام بھیجنے کے کسی کی طرف کتاب کے ساتھ ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف، تو وہ تو قبول ہے، تو پھر یہ بھی قبول ہے، یہ بھی ادھر دیکھی، اور کتاب معین دی گل آئی سی، اور من التصانیف مشہورہ یا احادیث معروفہ معجنہ مستورہ۔ ابن کثیر نے کہا کہ بے شک وہ کتاب شہیر، مثل کہ یوں کہے کہ میں اجازت دیتا ہوں تجھ کو کس کی، روایت بخاری کی، اپنی طرف سے، وَإِذَا خَالَتِ الْمُنَاوَلَةُ تو یعنی خالی ہو مناولت کس سے، اذن سے، بیں طور کے دے شیخ طالب کو، کتاب اور یہ کہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ میری حدیث ہے یا میرا سماع ہے، صرف اتنی بات، اور استاد شاگرد کو یہ نہ کہے کہ روایت کر تو میری طرف سے، یا اجازت دیتا ہوں میں تجھ کو اس کی روایت کی، میری طرف سے، اور اس کی مثل، تو صرف کتاب یہ بتایا کہ بیٹا یہ جو کتاب ہے نا، پکڑا کر کہا بیٹا یہ جو کتاب ہے یہ میں نے فلاں شیخ سے روایت کی ہے، پھر واپس لے لی، اور اس کے ساتھ اجازت نہیں دی کہ آپ اس کو، روایت کا تو اس میں اختلاف ہے، جمہور یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ اس کو اجازت نہیں ملی ہے، سمجھے ہی، تو یہ جملہ کو نہیں بولا، تو نہیں اعتبار کیا گیا اس مناولت کا کن کے نزدیک، یعنی فقہاء اصولیین طائفہ من اہل العلم، نہ بس ختم، اور ایک طائفہ من اہل العلم یہ انہوں نے تصحیح کی اس کی، اور انہوں نے اجازت دے دی کس کی، روایت بھی آ گئی، کہ بھی استاد جی نے جب پکڑائی اور یہ بھی بتایا میں نے فلاں سے پڑھی تو حکماً اجازت ہو گئی ہے، جی من بالادن الی بالادن، یعنی وہ کہ لکھے اس کو شیخ اور بھیجے طالب کی طرف، مراد کتاب سے یہاں شے مکتوب ہے، اور یہ وَهُوَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْكِتاب کما سیاتی، کہ لکھ کر شیخ بھیجے دوسرے شہر کی طرف کسی کی طرف کہ یہ میری طرف سے اس کو دے دے،
تو یہ بھی اجازت ہوتی ہے جی، مختلف طریقے تھے اجازتوں کے جی۔ چلو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اب شاید اکا دکا ہوگا، نہیں تو آج سے 100 سال پہلے تک، بلکہ 60-70 سال تک حج کے موقع پر خصوصاً اس چیز پر توجہ ہوتی تھی۔ مختلف ملکوں کے علماء آتے تو ملاقات کرتے، آپس میں پوچھتے کہ یہ فلاں ہیں، یا کوئی شیخ جو مشہور تھے وہ آ گئے، ادھر سے کوئی لوگ گئے، ادھر سے آئے، تو ان کے پاس بیٹھتے، کہتے ہمیں 2-4 حدیثیں پڑھاؤ پھر ہمیں اجازت دے دو جی۔ تو بڑا فخر ہوتا تھا کہ بخاری شریف پڑھانے کی میں نے 10 استادوں سے اجازت لی ہے جی۔ یہ بڑی فخر کی بات ہوتی تھی جی، کہ میں نے فلاں شیخ سے بھی اس کی اجازت لی ہے، فلاں سے بھی لی ہے۔ تو یہ گفت ہے، گفت، اسی گفت کے اندر زندگی ہے، یہ گفت تعلق ہے اور تعلق زندگی ہے۔ یہ وصلہ ہے، وصلہ آتی ہے، قطع موت ہے۔ اے شاباش سنگھ جی، کتوں لیکن اس کے لیے زیادہ اس کے لیے مزیت کی زیادتی ہے اجازت معینہ پر، اور اجازت معینہ یہ ہے کہ اجازت دے طالب کو شیخ کتاب معین کے روایت کرنے کی، اور معین کرے شیخ اس کے لیے کیفیت اپنی روایت کی، اس کے لیے کہ یہ میں نے فلاں استاد سے میں پڑھی ہے، میں نے یہ بھی ساتھ بیان کر دے تاکہ سند پیچھے مل جائے۔ چلو جی، اور اگر خالی ہو مناولت اجازت سے تو نہیں معتبر مناولت عند الجمہور، اور جھکاؤ کیا ہے جنہوں نے اعتبار کیا اس کا، جھکاؤ کیا اس بات کی طرف کہ مناولت شیخ کی شاگرد کو قائم ہے مقام استاد کے پیغام بھیجنے کے، طالب کی طرف مکتوب کے ساتھ ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جی۔ لیکن اس کی مزیت کی زیادتی ہے اجازت معینہ پر، اور وہ اجازت معینہ یہ ہے کہ اجازت دے طالب کو شیخ کتاب معین کی روایت کے ساتھ، اور معین کرے اس کے لیے اپنی روایت کی کیفیت اس شاگرد کے لیے، اور خالی ہو مناولت اذن سے تو نہیں اعتبار کیا گیا مناولت کا عند الجمہور، اور جھکاؤ کیا ہے جنہوں نے اعتبار کیا اس کا، جھکاؤ کیا ہے اس بات کی طرف کہ مناولت شیخ کی شاگرد کو قائم ہے مقام شیخ کے ارسال کے شاگرد کی طرف مکتوب کے ساتھ ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جی۔ الکتابت والمکاتبت، کتابت اور مکاتبت، اب وہی بات جو آخری آئی ہے، وقد ذهب الى صحة الروایت بالکتابت المجردۃ جماعت من الائمة ولو لم یقرن ذلك بالاذن بالروایت صبر، اور تحقیق گئے ہیں روایت بالکتابت مجردہ کی صحت کی طرف کہ آگے روایت کر سکتے ہیں۔ گئی ہے کہ جماعت ائمہ سے، گئی ہے ائمہ سے، اور اگرچہ نہ ملائی جائے یہ کتابت اذن بالروایت کے ساتھ، اگرچہ اذن بالروایت نہ ہو، لیکن اگر استاد کسی کو لکھ کر دے دے کوئی چیز تو کہتے ہیں حکماً اجازت ہو گئی ہے، حکماً یہ میری 50 حدیثیں جو میں نے فلاں شیخ سے پڑھی ہیں لے لو۔ آگے یہ نہیں کہا کہ اس کو میری طرف سے تمہیں روایت کی اجازت ہے، تو یہ کہتے ہیں حکماً اجازت ہو گئی ہے، حکماً یا لکھ کر بھیج دی، اجازت نہیں دی تو حکم ہو گئی ہے۔ کیا جی؟ اور تحقیق گئی ہے ایک جماعت روایت بالکتابت المجردہ کی صحت کی طرف ائمہ سے، مجردہ مطلب جس میں اجازت نہ ہو، یہ مجردہ ہے، لکھ کر دے دی ہے، اور سمجھے ہی؟ اچھا اس سے پڑھ لا، بلکہ کثیر من المتقدمین والمتاخرین نے اس کو کہا کہ یہ اجازت ہو گئی ہے، جیسے ایوب سختیانی تو منصور واللیث بن سعد وغیرہم، اور صحیح مشہور محدثین کے درمیان یہی ہے
کہ جب لکھ کر دے دی ہے نا حکمن اجازت ہو گئی ہے. سنے ہی اور تحقیق گئی ہے روایت کتابت مجردہ کی روایت کی صحت کی طرف، یعنی لکھ کر کتابت و مکتوب جس میں اجازت کوئی نہیں ہے، صرف لکھ کر دے دی ہے، تو اس کی روایت آگے کرنی شاگرد کے لیے کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ صحیح ہے. اور روایت کی صحت کی طرف گئی ہے. کس کی روایت؟ کتابت مجردہ کے ساتھ. کون گئی؟ ایک جماعت ائمہ سے. اگرچہ نہ ملائی جائے یہ کیا، یہ جو کتاب دی ہے اس کو مکتوب دیا ہے کس کے ساتھ؟ اذن بالروایت کے ساتھ، تب بھی ٹھیک ہے، تب بھی منع کر شبہ. کتابت اور مکاتبات اور تحقیق گئی ہے روایت بالکتابت بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگرچہ نامقرون ہو اذن روایت کے ساتھ. کأنہم اکتفوا فی ذلک بالقرینۃ. اکتفو اکتافا یو اکتسبو ہے نا، تو اکتفا ہونا ہے کہ کأنہم اکتفوا فی ذلک بالقرینۃ. بس گویا کہ انہوں نے اکتفا کیا اس میں قرینے کے ساتھ. گویا کہ انہوں نے اکتفا کیا اس میں قرینے کے ساتھ. اور دیکھ حاشیہ. اور قرینہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نہیں فائدہ بھیجنا کتاب کا سوائے اذن بالروایت کے، کہ اس کو پھر کتاب لکھ کر بھیجنے کا فائدہ کیا ہے؟ کہ اگر اس کو اجازت، اگر روایت کی اجازت نہیں ہے تو اس کو لکھ کر تویز تھوڑا ہے کہ جو اس کو دی ہے، حدیثیں لکھ کر دی ہیں جی، تو اس کو روایت اجازت تو مل گئی ہے جی. جیسا کہ صحیح ہے روایت بالکتابت مجردہ، صحیح ہے اس کے ساتھ بھی جی. اسی لیے تو کہا شیخ نے اگوں آ رہے ولم یظہر لی فرقن، اگو وکھرے گویا کہ اس جماعت نے اکتفا کیا ہے اس میں قرینے کے ساتھ جی. گویا کہ اکتفا کیا ہے اس جماعت نے اس میں قرینے کے ساتھ. ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب بيده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن. حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک پیچھے آیا تھا کہ کتاب دی واپس لے لی اپنے ہاتھ سے، اور ایک یہ ہے کہ کتاب کتاب دی طالب علم کو اپنے ہاتھ سے کتاب دے دی. ایک ہے لکھ کر بھیجی، تو جو لکھ کر بھیجی اس میں کہتے ہیں حکمن اجازت ہو گئی ہے، یا اپنے ہاتھ سے دی ہے، اجازت کا لفظ نہیں بولا، یہاں حکمن اجازت کیوں نہیں ہوتی؟ حافظ صاحب کہتے ہیں مجھے کوئی فرق سمجھ نہیں آیا. مجھے بھئی ایک یہ ہے کہ میں کتاب بھیجوں راجن پور ندیم کی طرف تو یہ حکمن اجازت ہو جائے. ایک یہ ہے کہ میں آپ کو کتاب وہی پکڑاؤں سامنے اور لفظ اجازت نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، تو وہاں حکمن اجازت ہوگی، یہاں نہیں ہوئی. آپ صاحب کہتے ہیں یہ فرق سمجھ نہیں آیا جی. بات تو دونوں میں ایک ہی ہے، صرف ایک یہ ہے کہ ایک سامنے ہے اور ایک غائب ہے جی. سمجھے ہی؟ اور نہیں ظاہر ہوا میرے لیے فرق کبھی پکڑانا شیخ کا کتاب کو اپنے ہاتھ کے ساتھ طالب کو ایک، اور شیخ کے بھیجنے کے درمیان طالب کی طرف مکتوب کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک، جب کہ خالی ہو ہر ایک دونوں سے اجازت سے. اور اجازت تو جہاں بات واضح ہوگی نا، تو یہ دونوں اجازت سے خالی ہوں. تو جو کتاب بھیجی ہے وہاں کہتے ہیں کہ قرینہ ہے کہ اجازت دی ہے، ورنہ بھیجنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو جس کو ہاتھ سے پکڑا کر دی ہے یہ کتاب تم لے لو، آگے صرف اجازت نہیں دی ہے، تو پھر یہاں بھی تو قرینہ ہے کہ کتاب کس لیے دی ہے؟ روایت کرنے کے لیے دی ہے. ہاں جی. اور نہیں ظاہر ہوا فرق ابھی درمیان اس کے کہ شیخ پکڑائے کتاب اپنے ہاتھ کے ساتھ طالب کو، اور درمیان اس کے کہ بھیجے شیخ کتاب مکتوب شاگرد کی طرف ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف، جبکہ خالی ہو ہر ایک ان سے اذن سے. سمجھے ہی؟ او بے خود رو اکتفا فی ذالک ہے او ومن سما قالا جی، کہ اس لیے کہا شیخ نے کہ نہیں ظاہر ہوا میرے لیے فرق کبھی، اس لیے کہ جزمی بات یہ ہے کہ فائدہ ارسال کا کتاب بھیجنے کا یا اپنے ہاتھ سے پکڑانے کا فائدہ کیا ہے؟ اذن ہے. وہ اذن بھی روایت ہی ہے کہ کوئی نہیں، نہ کہ صرف دینا کتاب جی. لیکن بعض نے کہا ہے کہ شیخ کی کتابت
اور اس کو بھیجنا طالب کی طرف. یہ کرینہ قویہ کس پر؟ اذن پر. برخلاف جو شیخ نے کتاب پکڑائی ہے اور وہ بندہ بھی اسی شہر میں ہے, بھی یہ چونکہ سامنے ہے تو یہاں استاد اجازت دے سکتے تھے, دی نہیں, تھوڑا فرق کیا ہے. لیکن آپ سب کہتے ہیں مجھے کوئی خاص فرق سمجھ نہیں آیا جی. واللہ عالم ورسولہ بالصواب. الکتاب بیادہ للطالب, یہ کلمہ الکتاب, خیر وہ تو نسخہ روڑا پہ گیا آگے جی. چلو جی. الوجادۃ. وجادہ کیا ہوتا ہے؟ وجادہ وجود کو جی پانا, پانا حاصل کرنا. کمیں؟ وَقَذَا اشْتَرَطُ الْإِذْنَ فِي الْوِجَادَةِ وَهِيَ أَنْ يَجِدَ. اور اسی طرح شرط کی ہے علماء نے وجادہ میں بھی اذن ہونا چاہیے. اگر کسی کے پاس وجادہ ہو تو اس کو بھی شیخ کی طرف سے تب وہ آگے روایت کر سکتا ہے جی. اور اسی طرح شرط کیا ہے محدثین نے اذن کو وجادہ میں. بھائی اب ترجمہ کر دیں بعد واہیا. یہ وجادہ ہے کیا؟ وَهِيَ أَنْ يَجِدَ بِخَطٍ يَعْرِفُ كَاتِبَهُ فَيَقُولُ وَجَدْتُ بِخَطِّ فُلَانٍ. بس وجد تو وہ وجادہ یہ ہے کہ پائے لقمان ایک خط, یعنی ایک کتاب لکھی پائی, پہچانتا ہے اس کے کاتب کو کہ یہ خط مولوی ہاشم کا ہے, اس کا ہاتھ کا لکھا ہوا ہے, اور کہے کہ پایا میں نے بے خط فلاں, یہ جو میرے پاس 10 ورقے ہیں یہ فلاں کے خط کے مجھے ملے ہیں جی. اب آیا صرف اتنی بات پر جب تسلی ہوگی آپ کو کہ یہ مولوی ہاشم کا ہی لکھا ہوا ہے اور وہ محدث ہے, تو کیا آپ صرف اس وجادہ پر اب ہاشم کی نسبت سے آگے روایت کر سکتے ہو کہ نہیں؟ یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے, سمجھ آ گئی؟ صرف اس وجادہ پر. تو آگے بلا وَلَا يَسُوغُ فِيهِ اطلاق اخبرنی بمجرد ذالک. اور نہیں جائز مولوی لقمان کے لیے اس میں آگے جب پڑھائے لفظ اخبرنی کا بولنا کہ مجھے مولوی ہاشم نے خبر دی ہے, اس وجادہ پر یہ بولنا جائز نہیں ہے جی. اللہ ان کان لہ منہ اذن بالروایت عنہ. ہاں آپ کو کتاب ملی اور اس میں آپ کے لیے اجازت بھی تھی, اس میں آپ کے لیے اجازت تھی. کیا تھی؟ اجازت تھی. تو وجادہ یہ ہے نا, ایک استاد فوت ہو گئے, اپنے بیٹے کو کہہ گئے یہ جو میری 10 صفحوں کی کتاب ہے نا حدیث کی, یہ جب فلاں ہے نا اس کو دینی. آپ گئے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ بھئی والد صاحب نے یہ آپ کو کہا تھا کہ یہ آپ لے لے. تو اب آپ ان کا خط جانتے ہیں کہ ان کا خط کیسا تھا, تو آپ نے یہ وجادہ ہے نا. اور راہ ڈگی ملنی واجہ تو تجازت کے تو ملنی کوک ہوا, لیکن انہوں نے استادوں نے اب اس کے ساتھ جو ہے نا, اب تو اخبارہ نہیں کہہ سکتا. اخبارہ نہیں کب کہے گا کہ ساتھ یہ بھی لکھا ہو کہ میں تجھے اس کو اپنی طرف سے روایت کرنے کی اجازت دیتا ہوں. اب اخبارہ نہیں بول سکتا ہے. اب سمجھے وہ وجادہ دا معنی ہے نا, سمجھے بھی گیا تھا کہ ڈبہ ٹنگیا سی ورق اوراق اس میں ڈالیں, آپ نے وہاں سے کتاب نکالی, تو یہ وجادہ یہ نہیں مراد ہے. اب یہ وجادہ بھی تو کس جگہ سے ملنی ہے نا, پیسے تو نہیں ہونی نا جی. وہ ایک تو ارسال تھا وہ استاد نے خود بھیجی ہے. یہ وجادہ ہے کہ بعد میں آپ کو ملی اور آپ خط پہچانتے ہیں اور اس میں اگر اجازت نہیں آپ کے لیے تو اخبارہ نہیں کہہ سکتے. وہ آگے وضاحت آ رہی ہے, آپ کہہ سکتے ہیں میں نے بے خط فلاں پائی, اس میں یہ سند ہے اور یہ حدیث ہے, اور اگر اس میں اجازت ہے اب آپ اخبارہ نہیں بھی کہہ سکتے مجھے فلاں نے خبر دی ہے جی. ہاں جی کیا کہ جی وجادہ یہ ہے, سمجھے ہی وجادہ یہ ہے کہ پائے شخص خط کے پہچانتا ہے کہ یہ فلاں کا لکھا ہوا ہے, تو بس کہے کہ پایا میں نے فلاں کا خط, اور نہیں ہے جائز اس میں آپ نہ یوں کہے وجد تو بے خط فلاں. اب جب یہ کتاب آگے پڑھانی ہے نا تو یہ کہے کہ میں نے پائی ہے فلاں کے خط کے ساتھ, یہ کہہ کر پھر اس کے اندر جو اگلی سند ہے وہ شروع کر دے. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ پہلے یہ وضاحت کرنی ہے وجد تو خط فلاں, اور پھر آگے وہ جو کتاب کے اندر سند ہے وہ آگے شروع کرنی ہے جی.
اور نہیں جائز اس کے لیے اخبارانی کا اطلاق ماد اس کے ساتھ، ہاں اگر ہے اس کے لیے اس سے اجازت بھی روایت ان ہو تو اب کہہ سکتا ہے کیا اخبار نہیں کہہ سکتے. سمجھائیے جی. باطلا کا قوم ذالک فغلطوا، اور ایک قوم نے مطلقاً کہا جی وہ اخبار نہیں کہہ سکتے ہیں تو ان کی محدثین نے تقلید کی ہے کہ مالے کھلی چھٹی تو نہ دیو. چلو جی. اور اسی طرح شرط کی ہے علماء نے اجازت وجادہ میں. کس میں؟ وجادہ. اور لکھے ہے کہ یہ مصدر مولد ہے، تیار کی گئی ہے. سنیں ہی اے شابہ سے. اور وہ یہ ہے یہ کہ پائے اور ایک 4 نمبر خلاصہ یہ ہے وجادہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے طالب کا پانا صحیفہ لکھی ہوئی ہے جس میں، اور پہچاننا طالب کا غلبہ ظن کے ساتھ یہ اسی شیخ کی لکھی ہوئی ہے، اس کے خط فلاں کے خط کے ساتھ، بغیر بینہ کے. اس پر گواہ کوئی نہیں ہے. ایک تو نا گواہ دو پھر تو زندہ باد، گواہ کوئی نہیں ہے، صرف اس کو تسلی ہے کہ یہ اسی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے. اے شاباش سے جی. اے کی وجادہ پائے بخط بھی، پائے خط بھی مطلب کتاب پائی خط کے ساتھ لکھی ہوئی، پہچانتا ہے اس کے کاتب کو تو پس کہے وجد تو بخط فلاں، وجد تو او بخدرو، یا کہے کرا تو، یا کہے حدثنا فلان، آگے چلا دے اسناد متن تک. وہ سمجھ آ گئی جی. انج آگے بات چلانی ہے. یا کہے کہ کرا تو بخط ان فلاں، ہاذا یہ ہے جس پر عمل ہے قدیماً، اور وہ باب منقطع سے ہے لیکن اس میں اتصال کا بھی تو شوق ہے، وجہ ارتباط کے جو فائدہ دے رہا ثبوت نسبت کا فی الجملہ، اگرچہ نہیں یہ کافی اس کے لیے جنہوں نے شرط کی اتصال کی علی وجہ الکمال، جیسے کہ صحیحین وغیرہ ہیں. سنیں ہی اے شابہ سے اگے جی. تے فلاں اور نہیں جائز اس میں اطلاق اخبارانی کا صرف اس وجادہ کے ساتھ، مگر یہ کہ اگر ہو اس کے لیے اور طالب کے لیے شیخ کی طرف سے اذن بالروایت، شیخ کی طرف سے تو پھر ٹھیک ہے جی. اور اطلاق کیا ہے قوم نے اس کا، یعنی مطلق ان کا اجازت ہو نہ وہ اخبار نے کہہ سکتا ہے، پس تقلید کی گئی ہے ان کی. ہاں جی شابہ جی. وجادہ. اور اسی طرح شرط کیا ہے محدثین نے اذن کو وجادہ میں، اور وجادہ یہ ہے کہ پائے شخص خط کے پہچانتا ہے اس کے کاتب کو، پس کہے وجدت بخط فلان، اور نہیں جائز اس کے لیے اطلاق اخبارانی کا مال وجادہ کے ساتھ، مگر اگر ہو اس کے لیے شیخ سے اذن بالروایت، شیخ کی طرف سے تو پھر ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں تفسیر میں ہیں، کھولو اس کو وجادہ پڑھو. انہوں نے پہلے لغوی معنی بیان کیا، پھر اصطلاحی تعریف کی، پوری وضاحت کی ہے. اس کے بعد یار اس میں تاکید ہونی چاہیے تھی کہ جا کے بالکل ہی اور اطلاق کیا ہے قوم نے دو گے بھیا. سنیں ہی اچھا جی. وابطالو قوم، ایک قوم نے اس کو باطل کیا، فنی جائز رکھا انہوں نے اعتماد کس پر؟ اور شرط کی انہوں نے بینہ علی الکاتب بے رؤیت ہی کہ وہ ہوا یکتب ذالک، بے ایسے بینہ ہوں یا بشہادت علیہ، یا گواہ موجود ہوں کہ یہ اسی کا خط ہے، یا پہچاننے کے ساتھ کہ انا خطو ہو جی، او بے معرفت انا ہو خطو ہو، یا پہچانتا ہو کہ یہ اسی کا خط ہے. کیوں؟ اشتباہ فی الخطوط، اس حیثیت ہے کہ نہیں امتیاز کر سکتا، ممتاز ہو سکتا کاتبین کا ایک دوسرے سے، خط سے مل جاتے ہیں، ایک جیسے ہو جاتے ہیں. سنیں ہی تو ابن صلاح نے کہا انہو غیر مردی، یعنی یہ غیر مردی ہے کیونکہ لبس بہت کم ہے جی. کو اس لیے اتنے بھی سارے ہوتے سکولیں امتحان دیتے پہنے کہ وہ محدثین جو لکھتے تھے تو ان کے اپنے مشہور خط تھے، لکھنے کا طریقہ تھا، وہ اس طریقے کی پابندی کرتے تھے. تو اس کے مطابق جو ہے نا وہ لوگ اگلی نسل جو ہے اس کو سیان لیتی تھی کہ سمجھتی تھی کہ یہ خط فلاں نے کہہ دیے. ہاں جی شابہ جی.
وَقَدَ وصیت کیا وصیت بھی ایک حدیث کے قبول کرنے کا طریقہ اور آگے پھر روایت کرنی ہے جی وَقَدَ الْوَصِيَّةُ بِالْكِتَابِ وَهُوَ یعنی ایک تو طریقہ ہے نا شاگرد نے پڑھا استاد جی پڑھا رہے ہیں وہ لکھوا رہے ہیں شاگرد لکھ رہے ہیں بعد میں استادوں نے کہا بیٹا سناؤ کیا لکھا ہے تسلی ہوگی یہ تو سب سے عمدہ طریقہ ہے نا سب سے عمدہ لیکن تعامل حدیث کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جی وَقَدَ الْوَصِيَّةُ بِالْكِتَابِ وَهُوَ أَنْ يُوصِيَ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوْ سَفَرِهِ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ بِأَصْلِهِ أَوْ بِأُصُولِهِ صبر اور اسی طرح وصیت بالکتاب اسی طرح وصیت بالکتاب او بے خود رو یعنی جیسا کہ شرط کی ہے نا اذن فی الوجادہ جی اسی طرح انہوں نے شرط کی ہے وصیت بالکتاب میں بھی جی جی کہ وہاں بھی کیا ہو اذن بھی ہو کیا ہو اذن بھی ہو اچھا ایک منٹ وہ گل رہ گی پیچھے وہ کال دکتور وہ بڑی کمال گل لی وہ نحو ذالکا پھر انہوں نے کہا کہ اور مثل اس کے علماء کے قول میں جو کہتے ہیں کہ فلاں قال فلان فی کتاب قضا یا قال فلان لما واسطے اس کے کہ پکڑا ہے اس نے اس کو کتاب سے اور نہ ذکر کرے کس کا کتاب کا نام اور مثل اس کے منسوب ہے مراجع کی طرف حاشیوں میں یعنی یہ ہمارے دور کی بات ہے کہ ہم جو حوالہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کتاب ہے اس کے اندر فلاں بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں یہ طریقہ اور بھی کوئی ہے اور اسی طرح وصیت بالکتابت یہ کیا ہے کہ وصیت کرے شیخ محدث اپنے وصال کے وقت یا سفر پہ جا رہا ہے اس وقت وصیت کرے شخص معین کے لیے کہ یہ میری جو اصل کتاب اس کو دے دینا یا میرے جتنے یہ اصول ہیں سارے اس کو دے وصیت کرے اس کو دے دینا اس کو یہ وصیت ہے یہ کیا کہ جی وصیت اور اسی طرح وصیت بالکتابت کتاب وہ یہ ہے کہ وصیت کرے شیخ اپنے وصال کے وقت یا اپنے سفر پر جانے کے وقت شخص معین کے لیے اپنے اصل کی وصیت کرے یا اپنے اصول کی یا اپنے اصول کی جی اور اسی طرح وصیت بالکتابت اور وہ یہ ہے کہ وصیت کرے اپنی موت کے وقت یا اپنے سفر کے وقت شخص معین کے لیے معین کے لیے اے وصیت معین کے لیے اپنے اصل کے ساتھ یا اپنے اصول کے ساتھ اصل ایک کتاب اصول زیادہ ہوں گے جی اور اسی طرح وصیت بالکتابت وہ یہ ہے کہ وصیت کرے شیخ اپنے وصال کے وقت یا اپنے سفر پر جانے کے وقت شخص معین کے لیے اپنی اصل کے ساتھ یا اپنے اصول کے ساتھ فقد قد قال قوم من الائمة المتقدمین يجوز له ان يروي تلك الاصول عنه بمجرد هذه الوصیة اور صبر کی بن گئی پس تحقیق کہا ہے ایک قوم نے ائمہ متقدمین سے جی جائز ہے اس موسیٰ لا کے لیے جب اس کو کتاب مل جائے یہ کہ روایت کرے ان اصول کو اس شیخ کی طرف سے صرف اسی وصیت کے ساتھ جی کہ آپ کہیں کہ مجھے روایت کی اس کتاب سے اپنے آپ کو اس شیخ کے ساتھ جوڑ کر یوں آگے روایت کر سکتا ہے یوں آگے یہ سند آگے لمبی ہو جائے گی جی سمجھے ہی ہوں اگے چل وابا ذلك الجمهور الا ان كان له منه اجازت جمہور نے اس کا انکار کیا ہے صرف اس سے نہیں روایت کر سکتا ہاں وہ موسیٰ لا کو اجازت بھی دے موسی اجازت دے تو پھر روایت کر سکتا ہے کیا کہ جی اور جمہور نے اس کا انکار کیا ہے ہاں اگر اس کے لیے موسیٰ لا کے لیے موسی کی طرف سے اجازت ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے جی چلو جی کتوں اڈو نا اور اسی طرح فراشے پڑھ دیں وصیت بالاجازت اور وہ یہ ہے کہ وصیت کرے اپنی موت کے وقت یا اپنے سفر کے وقت شخص معین کے لیے اپنے اصل کے ساتھ یا اپنے اصول کے ساتھ پس تاکہ کہا ایک قوم نے ائمہ متقدمین سے جائز ہے اس کے لیے جس کے لیے وصیت موسیٰ لا جائز ہے اس کے لیے یہ کہ روایت کرے ان اصولوں کو جن یہ جو کتابیں دیں آگے روایت کر سکتا ہے اس شیخ کی طرف سے صرف اسی وصیت کے ساتھ صرف
اسی وصیت کے ساتھ، اور انکار کیا اس کا جمہور نے، مگر اگر ہو اس کے لیے شیخ کی طرف سے اجازت، اب روایت کر سکتا ہے جی۔ اور اسی طرح وصیت بالکتاب وہ یہ ہے کہ وصیت کرے شیخ اپنے وصال کے وقت یا اپنے سفر پر کے وقت شخص معین کے لیے اپنے اصل کے ساتھ یا اپنے اصول کے ساتھ۔ پس تحقیق کہا ہے قوم نے ائمہ متقدمین سے کہ جائز ہے موسیٰ اللہ کے لیے یہ کہ روایت کرے ان اصول کو موسی سے بعض اس وصیت کے ساتھ، اور انکار کیا اس کا جمہور علماء نے، مگر اگر ہو اس کے لیے موسیٰ اللہ کے لیے موسی سے اجازت۔ اور دیکھو نا دروں این یربے یا تلکل اصول، اس لیے کہ اس کے دینے میں، شیخ کے دینے میں طالب کو جی یہ جو کہہ رہا ہے کہ بھی یہ میری کتابیں فلانے کو دینی ہیں، تو یہ ایک قسم کا اذن ہی تو ہے کہ کوئی نہیں۔ جی اور شابہ ہم من العرض والمناولت، جی یہ اسی طرح ہے جس طرح وہ کسی کے سامنے کتاب پیش کرنی، کسی کو پکڑانی، اسی طرح ہی ہے، جی سنیں جی۔ اور رد کیا اس پر خطیب نے، بلکہ نقل کیا اس کو کافت العلماء سے، اور یہ ہے کہ نہیں فرق درمیان وصیت بہا، کہ کوئی بندہ کسی کو وصیت کرے کہ یہ میری کتاب اس کو دینا، یا اس نے کتابیں اس کی خرید لیں اس کی فوت ہونے کے بعد۔ جی کوئی بندہ شیخ فوت ہو گیا، اولاد آ کے شہزادی نکل آئی ہے، او شہزادہ، تو اب وہ کہتا ہے جی شیخ کی کتابیں مجھے بیچ دیں، تو وہ بیچ دیتے ہیں، تو فی عدم جواز روایت اس کو اجازت نہیں ہے۔ اب یہ کتابیں لے کر کسی شیخ کے پاس جائے گا، ان کو دکھائے گا، وہ اجازت دیں گے، پھر روایت ہوگی جی، سمجھئی؟ جیسے خریدی ہیں کتابیں جی، سمجھئی؟ الا علی سبیل الوجادہ قال وعلی ذالک ادرکنا کافتا اہل العلم، اور اس پر مصنف نے تعاقب کیا ہے تابع داری کرتے ہوئے ابن اسیر کی، حمل الروایت بالوصیت الوجادہ نہیں ٹھیک، کالا ہوا غلط ظاہر، کیونکہ روایت بالوجادہ اس میں تو اختلاف نہیں ہے اس کے بطلان میں، وہ تو ٹھیک نہیں ہے جو صرف وجادہ جب تک اجازت نہ ہو، لیکن یہ جو ابھی پڑھا ہے وجادہ تھوڑی دیر پہلے برخلاف وصیت کے، کیونکہ یہ عرفہ رتبے کے اعتبار سے کس سے؟ اجازت سے، اے شاباش سے جی۔ جیسا کہ کر رہا ہوں شارع، میں کہتا ہوں کہ عدم فرق خطیب کا وصیت کے درمیان، اور پیچھے جو خطیب نے بیان کیتا ہے کہ یہ تو ایسی جیسے کتابیں خریدی ہیں جی، تو وہ روایت نہیں کر سکتا، کہتے ہیں یہ کہ بھئی نہ فرق کرنا خطیب کا وصیت اور کتابیں خریدنے کے درمیان، شاید کہ یہ تحکم ہے، بڑا فرق ہے۔ ایک شیخ کہتا ہے یہ میری کتاب فلاں کو دینی ہے، ایک یہ بات ہے، ایک یہ ہے کہ وہ فوت ہوگا تو ان کے بیٹے سے کتاب خریدی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ وصیت جو کی ہے تو آخر اس کے نام کو چیز کی ہے نا، تو حکومت اجازت مل گئی ہے، تو جو خرید رہا ہے اس کو تو کچھ بھی نہیں ملا ہے، یہ تو صرف کتاب خرید رہا ہے، یہ تحکم ہے، کیونکہ کتاب کی وصیت نہیں پائی جاتی غالباً کس میں؟ عرب میں، مگر اس کے لیے عرب میں کہیں یا فی العرف ہونا چاہیے تھا، زیادہ واضح تھا، عرب کی بجائے عرف ہونا جی، تو یہ زیادہ واضح ہے، اس لیے کیونکہ وصیت کتاب کی نہیں پائی جاتی غالباً عرف میں، مگر اس کے لیے جو اہل ہوتا ہے کتاب میں موسی کے ذام میں، عرف زیادہ بہتر ہے، کوئی نہیں سمجھے؟ دکھانا چاہیے بھائی، یہ عربوں کی تو بات نہیں، پوری دنیا کی بات ہے، تو بہرحال باہر لکھ دو نا، نشان لا کے نہ کٹو انہوں۔ پس وصیت کرینہ راجع ہے کس پر؟ اجازت پر، برخلاف کتابیں خریدنے کے، کیونکہ نہیں پایا کہ اس میں کرینہ کس پر؟ اجازت پر، بالکل، کیونکہ شیخ کو تو اس کی اطلاع ہی نہیں کہ میری کتاب کون لے کر چلا گیا، وہ تو فوت ہو گیا، بعد میں کتابیں خرید لی ہیں، وہ سمجھ آئیے فرق ہے ان میں، ایک ہے وصیت کی ہے کہ میری کتاب فلاں کو دینی ہے، ایک ہے وہ فوت ہو گیا ہے، بچوں نے کتابیں بیچ دی ہیں، تو جو کتابیں خرید کر لے جا رہے ہیں اس کو تو شیخ سے کچھ بھی نہیں ملا، تو دوسرے کو تو شیخ سے یہ ملا ہے کہ یہ میری کتاب اس کو دینی ہے، اب اس کے ضمن میں تو کہہ سکتے ہیں کہ اجازت ہے، نہیں سمجھا؟ اگے جی الاعلام والاجازت، اعلام اور اجازت، اگے وقضا اشترط الاذن بالروایت فی الاعلام وهو ان صبر، اور اسی طرح شرط کیا محدثین نے اذن بالروایت کو اعلام میں،
اعلام میں بھی اگر روایت کرنی ہے تو شیخ کی طرف سے اجازت ہونی چاہیے. اعلام کیا وہ وضاحت آ رہی ہے اس کی آخر کیا کہ جی اور اسی طرح شرط کیا ہے محدثین نے اذن بالروایت کو اعلام میں. اعلام کیا ہے؟ وهو ان يعلم الشيخ احد الطلبه بانني اربي الكتاب الفلاني عن فلان فان كان له منه اجازه اعتبر والا فلا عبرة بذلك. بس. اور یہ اعلام کیا ہے؟ یہ کہ جنوائے شیخ طلباء میں سے کسی ایک کو کہ بیٹا یہ جو فلانی کتاب ہے نا مثلا مسلم شریف یہ میں نے فلاں استادوں سے روایت کی ہے. یہ میں نے فلاں استاد سے روایت کی ہے. یہ تو صرف خبر دی ہے. کیا ہے؟ پس اگر ہو طالب کے لیے شیخ کی طرف سے اجازت کہ اب تجھے اجازت ہے کہ تو اس کو روایت کر سکتا ہے تو او تو میرا تو وگرنہ اس کا اعتبار نہیں ہے. یہ تو صرف استادوں نے خبر دی ہے کہ یہ میں نے کتاب فلاں سے روایت کی ہے. کیا کہ جی اعلام یہ ہے کہ جنوائے شیخ طلبہ میں سے کسی ایک کو بہی طور کہ میں نے روایت کیا کتاب فلانی فلاں استاد اگر صرف اتنی بات. جی بس اگر ہے شاگرد کے لیے شیخ سے اجازت تو معتبر ہے وگرنہ اس کا اعتبار نہیں ہے. اعلام اور اجازت اور اسی طرح شرط کیا ہے فقہاء محدثین نے اذن بالروایت کو اعلام میں یعنی اعلام کے ذریعے روایت آگے کرنی تو اجازت ہونی چاہیے. اور اعلام یہ ہے کہ جنوائے شیخ طلباء میں سے ایک کو یہ بات کہ بے شک میں نے روایت کی ہے کتاب فلانی کسی کتاب کا نام لیں حدیث کا فلانے شیخ سے تو پس اگر ہو طالب کے لیے شیخ کی طرف سے اس کے ساتھ اجازت بھی یہ بھی بتایا اور اجازت بھی دی تو معتبر ہے یعنی آگے یہ روایت کر سکتا ہے وگرنہ پس نہیں اعتبار اس کا. جی اے بذالک الاعلام جان اس بات کو کہ علماء نے اختلاف کیا ہے روایت کے جواز میں صرف اعلام کے ساتھ نظر آ رہے ہیں. پس جائز رکھیے روایت اس کے ساتھ کثیر من کثیر نے جائز رکھی ہے صرف اتنی بات کے ساتھ جنوا دی استاد نے تے ان میں سے ابن جریج ہیں ابن الصباغ ہیں. صحیح یہ ہے کہ نہیں جائز روایت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں جائز روایت صرف اعلام کے ساتھ اسی کے ساتھ یقین کیا شافعیہ نے اور اسی کو اختیار کیا ہے اس لیے کہ قد یکون سامعہ کبھی جائز ہے کہ اس نے اس کو سنا تو ہو تو نا اجازت ہو اس کے لیے روایت میں لخلل یعرفہ. دکتور نے کہا ہے کہ گئے کثیر من المحدثین والفقہاء والاصولیین جواز روایت کی طرف واسطے اس کے کہ تحمل کیا اس نے اس کا کس کے ساتھ بغیر اجازت کے اور یہی قوی ہے یعنی آگے اجازت کیونکہ جب استاد جی نے بتایا ہے کہ یہ کتاب بیٹا میں نے فلاں شیخ سے روایت کی ہے تو گویا کہ اس کے ضمن میں اجازت دے دی پھر تو بات ہوگی نہیں دی نا تو وہاں کرینہ بھی تو ہوتا ہے نا جی کہ استاد جی آپ مجھے بھی کچھ کتابوں کی اجازت دے دیں. اب یہ تو جملہ بول لیا بعد میں استادوں نے کہا بیٹا یہ جو کتاب ہے میں نے فلاں سے روایت کی ہے تو اب بات تو چونکہ چل رہی تھی مذاکرہ طلاق ہو رہا تھا تو ہوئی کہ کوئی نہیں ہوگی جب میں چل شابہ. اعلام اور اجازت اور اسی طرح منع کرنے کر لیں اور اسی طرح شرط کیا محدثین نے اذن بالروایت اعلام میں اور اعلام یہ ہے کہ جنوائے شیخ طلباء میں سے ایک کو یہ بات کہ بے شک میں نے روایت کیا کتاب فلانی فلانے سے پس اگر ہے اس کے لیے شیخ سے اجازت تو معتبر ہے وگرنہ پس نہیں اعتبار اس کے ساتھ. جی اعلام اور اجازت اور اسی طرح شرط کیا محدثین نے اذن بالروایت اعلام میں اعلام یہ ہے کہ جنوائے شیخ طلبہ میں سے کسی ایک کو بہی طور کہ میں نے روایت کیا کتاب فلانی فلاں سے بس اگر ہے اس کے لیے شیخ سے اجازت تو معتبر ہے وگرنہ پس نہیں ہے اعتبار اس کا.